رات کے وقت بھی جو ہے نکلنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یا لیڈیز ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں یا بوڑھے مرد ہیں یا بچے ہیں، تو آدھی رات کے بعد جو ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ مینا کی طرف کوچ کر سکتے ہیں۔ اور مینا میں جاتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے رمی جو کرنی ہے، جمرۃ العقبہ کو کرنی ہے۔ یہاں پر میں ایک تنبیہ کر دوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کنکریاں جو ہے یہیں سے اٹھانی ضروری ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، کنکریاں آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں، یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہیں سے ہی جو ہے کنکریاں اٹھائی جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو 4 دن رمی ہوگی، 10 11 12 13 تک جو رمی ہوگی، اس کی رمی کے لیے ضروری ہے کہ ساری کنکریاں یہیں سے، پھر رات میں لوگ کیا کرتے ہیں، پھر آتے ہی جو ہے نا کنکریاں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اپنے اس اعمال کو جو ہے ضیاع نہ کریں۔ یہاں پر سونا، عبادت کرنا، سونا جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو فالو کریں تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن اپنے طریقے نہ گھڑیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ آپ کے سامنے مسجد مزدلفہ ہے، جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام، اور اس کا نام اس وجہ سے پڑا ہے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 198، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم عرفات سے فارغ ہو کر مشعر الحرام کے پاس آؤ۔ اچھا، مشعر الحرام جو علاقہ ہے وہ مزدلفہ کا اینڈ علاقہ ہے، آخر علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مزدلفہ ختم ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں کا علاقہ ہے، وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اور یہیں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ نہیں بلکہ آگے عرفات ختم ہونے سے پہلے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں وغیرہ مانگی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا میدان مینا کی طرف۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی میں اس علاقے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو مزدلفہ کا جو علاقہ ہے، آدھا علاقے میں خیمے ہیں اور آدھا گراؤنڈ خالی ہے۔ ابھی میں خیموں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ خیمے ہیں، دیکھیں، اور بڑا ہی ماشاءاللہ پیارا نظام ہے، کیونکہ خیمے جو ہیں، مینا تو پورا خیمے ہیں، خیمے ہی خیمے اس کے اندر، کیونکہ ابھی آدھی مزدلفہ بھی جو ہے نا خیموں کے اندر آ چکی ہے۔ وہاں پر بھی حکومت نے خیمے لگائے ہیں، جو حجاج کرام کو یہاں پر بھی ٹھہرایا جاتا ہے، مگر راستہ بند ہے اندر جانے کے لیے۔ مینا کے تو اندر جا سکتے ہیں، لیکن مزدلفہ کے راستے جو ہے اکثر بند ہوتے ہیں۔ یہاں پر حکومت نے اس طرح سے بڑے بڑے بلاکس رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ اندر نہ جا سکیں۔ صحیح بھی ہے سیکیورٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ خیمے استعمال تو نہیں ہوتے سوائے حج کے، پورا سال اسی طرح سے بند رہتے ہیں۔ اور مزدلفہ کے اندر ایک رات گزارنے کے بعد صبح فجر کے بعد جو ہے جب رمی کی جائے گی، جمرۃ العقبہ کو رمی کی جائے گی، جسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اسے 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میدان مینا کی، اس کے اندر میں نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے قربانی کی جائے گی، سر کے بال منڈوائے جائیں گے، پھر جو ہے طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام میں جایا جائے گا۔ یہ دیکھیں ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، میٹرو اسٹیشن، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ غالباً مزدلفہ 3 ہے۔ اور میں اس طرف خیموں کی طرف آ چکا ہوں۔ بڑا ہی پیارا نظام بنا ہوا ہے، بڑا ہی پیارا نظام۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آپ حج کرنے کے لیے یہاں پر آئیں اور یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جن لوگوں نے حج کی ہے
ان کو تو یہ مناظر اور یہ جگہیں معلوم ہوں گی، انہوں نے دیکھی ہوں گی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ مناسک حج جان سکیں اور استفادہ ہو، اور یہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی بندہ اس کو حج کے مناسک وغیرہ معلوم ہوں گے تو آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جی دیکھیں میٹرو ٹرین کا اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ حج کے دوران جو ہے کھلا ہوتا ہے، ابھی یہ بند ہے۔ حج کے دوران یہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، 20 سے 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے۔ یہاں پر مکۃ المکرمہ میں یہ بات ہے کہ جب حج عمرہ کھلا ہوتا ہے تو یعنی کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ ہر دنیا کے ملک کے جو ہے نا لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے، ہر کسی کی شکل مختلف، الوان، لیکن کلمہ صرف ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میدان مزدلفہ کی زیارت مکمل ہوئی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بھائیو، آج کی زیارت مکمل ہوئی میدان مزدلفہ کی، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زیارت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور حج کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو میدان منی کی زیارت دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر نیچے کلک کریں، جو میدان عرفات کی زیارت دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر کلک کریں، اور جو مسجد جن کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر نیچے جو ہے کلک کریں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کسی زیارت کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ